بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت میں سب سے بہترین معلم تھے، ان کو معلم بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ انسانیت کی تاریخ بدل گئی۔ عرب جو کہ پستیوں پہ تھے دنیا کے سردار بن گئے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ان کی اتباع کر سکتے ہیں، ہم کیسے بہترین معلم بن سکتے ہیں۔ کیا ہم اس طرح سے پڑھانا سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تعلیم کے ذریعے سے طلباء کی زندگیاں بدل جائیں اور اس کے ذریعے سے دنیا بدل جائے۔ اس کی یہ گفتگو کا دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ پہلے پیش ہو چکا ہے۔ اس دوسرے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس راستے میں ہمارے لیے کیا کیا رکاوٹیں ہیں جو کہ بڑی بڑی ہیں۔ تو سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر کوئی بھروسہ نہیں، ہم خود بہترین نہیں ہیں تو ہم دوسروں کو کیسے بہترین بننا سکھلا سکتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ استاد کے پاس ایک علم ہوتا ہے جو وہ طالب علم کے ذہن میں منتقل کرتا ہے، بلکہ ساری کی ساری چیز تو طالب علم کے اندر پہلے ہی سے ہے۔ جیسے کہ بیج کے اندر درخت کا نقشہ پہلے سے موجود ہے، اس کو صرف صحیح ماحول چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے طلباء کے اندر ساری صفات اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا کے دی ہیں اور ان کو بہترین مخلوق بنایا ہے اور ان کے اندر صلاحیت اور استعداد رکھی ہے کہ وہ دنیا کو بدل دیں۔ تو ہمیں تو صرف ان کو اوپر پانی پٹانا ہے، ان کو موقع فراہم کرنا ہے، ان کو ان کے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے، ان کو انسپائر کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے کہ ان کو وہ ہمت کریں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ان تک پہنچا دینی ہے۔ تو اس راستے میں جو اگلی بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے طلباء پہ کوئی یقین نہیں کہ یہ تو بہت ہی کمزور بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، ان کو نہ انگریزی آتی ہے نہ میتھ آتی ہے، ان کے گریڈز تو بہت ہی کمزور رہے ہیں، کبھی بی ہے کبھی سی ہے کبھی فیل ہے، تو یہ کیسے بہترین بن سکتے ہیں۔ تو دراصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے ایک زندگی بچائی وہ ایسا ہے جس نے ساری انسانیت کو بچا دیا۔ تو ایک زندگی کو سدھار دینا ساری انسانیت کو سدھار دینے کے بعد ہے۔ ہر شخص جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کے پاس زبردست صلاحیتیں رکھی ہیں۔ حدیث میں آیا کہ لوگ جو ہیں وہ کان کے اندر سے، ان کے اندر اگر گہرائیوں میں جاؤ تو ان کے اندر ہیرے جواہرات ہر قسم کے مختلف قسم کے سونے ہیں۔ تو ہر کے اندر، ہر طالب علم کے اندر جو ہے وہ استعداد ہے، صلاحیت ہے کہ وہ بڑی سے بڑی چیزیں کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے طلباء میں اعتماد ہونا چاہیے۔ جو تیسرا رکاوٹ ہے وہ یہ کہ جو ہم پڑھاتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ فضول چیز ہوتی ہے، نہ وہ سمجھنے کے لائق ہوتا ہے نہ سمجھانے کے لائق ہوتا ہے، نہ اس کا زندگی سے کوئی مطلب نہ آخرت سے، وہ صرف ایک کام کا ہوتا ہے کہ ہمارے امتحان اس سے پاس ہو جائیں۔ تو یہ ہمیں اس پہ محنت کرنی ہوگی کہ یہ بیکار علم جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی وہ ہم ان کو نہ پڑھائیں، ان کو ہم اپنے طلباء کو صرف اچھی کام کی معلومات دیں جو کہ ان کے دلوں میں اتر جائیں۔ اس میں ایک مثال ہے کہ ہماری جو موجودہ تعلیم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ گاڑی کا انجن کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں کہ اس کے اندر ریڈیٹر بھی ہے اور اس کے اندر بیٹری بھی ہے اور اسپارک پلگز بھی ہیں اور پسٹنز بھی ہیں اور یہ اور وہ بہت ساری پیچیدہ چیزیں، مگر اسٹوڈنٹس کو ہم گاڑی چلاتے کیسے ہیں یہ نہیں سکھلاتے۔ تو جو کام کی معلومات ہیں وہ تو یہ ہے کہ وہ ڈرائیو کیسے کیا جاتا ہے، گاڑی کو چلایا کیسے جاتا ہے، اور یہ ہم ان کو نہیں سکھلاتے ہیں۔ اور یہ سکھلانا بہت زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ انجن کیسے بنتا ہے وہ سکھلائیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی تعلیم کو، اپنے جو چیز ہم سکھلاتے ہیں اس کو استعمال کر کے دکھلانا ہے، خود ہمیں استعمال کر کے دیکھنا ہوگا کہ ہمیں سیکھنا ہوگا یہ۔
دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ جہاں پہ ہے وہاں سے شروع کرنا ہے. وہ جس چیز کو لے کے آئے وہیں اس کا اگلا قدم سکھلانا ہے. تو جیسے کہ ایک محاورہ ہے کہ مچھلیوں کو ہم اڑنا نہیں سکھلائیں اور پرندوں کو ہم تیرنا نہیں سکھلائیں، بلکہ مچھلی ہے تو اس کو تیرنا سکھلائیں اور پرندہ ہے اس کو اڑنا سکھلائیں. یعنی طالب علم جہاں پہ ہے، جس صلاحیت کے ساتھ ہے، اس کو وہاں سے اٹھائیں اور وہاں سے اس کو اگلا قدم سکھلائیں. تو اس کے لیے ہمیں پورا اپنا ذہنیت بدلنی ہوگی کہ تعلیم کس چیز کو کہتے ہیں، علم کس چیز کو کہتے ہیں، پڑھایا کیسے جاتا ہے، پڑھا کیسے جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ پڑھنا، دراصل علم جو ہے وہ ایک سفر ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی معرفت کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ کو پیدائش سے لے کر موت تک اس سفر میں مشغول رہنا ہے. تو اپنے طلباء کو ہم اپنے ساتھ شریک کر لیں کہ میں مسافر ہوں، تم بھی مسافر ہو، ہم لوگ ایک ہی سفر پہ ہیں. ہاں مجھے کچھ تجربہ ہے زندگی کا زیادہ، تو اس سے میں شاید تمہاری کچھ مدد کر سکوں، مگر محنت تو طالب علم کو کرنی ہوگی، سفر تو اسے ہی کرنا ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ اس کام کو کرنے میں، یہ سفر والا کام جو ہے، ہمیں خود کافی کچھ سیکھنا ہوگا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتاب سیکھ لی ہے بس یہی ہے اور اس کتاب کو ہمیں طلباء تک پہنچانا ہے، بلکہ ہمیں اس کتاب میں سے جو ہم نے کتابی علم سیکھا ہے اس کو خود استعمال میں لانا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ استعمال میں کیسے لایا جاتا ہے. جب ہم یہ تجربہ حاصل کریں گے، جب ہم اس کتابی علم کو اپنی زندگی کا علم بنائیں گے، اپنے تجرباتی علم بنائیں گے، تب ہم اس کو طلباء کو اچھی طرح سے پہنچا سکیں گے. اور تب یہ جب ہم اپنے تجربے کی روشنی میں بات کریں گے، تب یہ بات طالب علم کے دل میں اترے گی. اب اس میں ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ایک اور تصور تعلیم سیکھا ہے. وہ یہ کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں بھی سیکھنے والا ہوں، تم بھی سیکھنے والا ہوں، تب تو طالب علم میری عزت ہی نہیں کریں گے. تو یہ دراصل ہم نے سکھلایا گیا ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو خوف کے ذریعے سے کنٹرول کرنا ہے، کہ ان کو ہم برے گریڈز دے دیں گے، ان کو ہم سزا دے دیں گے، ان کو ہم کلاس سے باہر نکال دیں گے، ان کو ڈسپلن کر دیں گے. تو اس کے بجائے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تعلیم کو سیکھنا ہے کہ وہ محبت سے ہے اور وہ خیر خواہی سے ہے. اگر ہم اپنے طالب علم کو اپنے بچوں کی طرح سے دیکھیں گے کہ اس کے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں، کیسے میں اس کو اجاگر کر سکتا ہوں، کیسے میں اس کو شوق دلا سکتا ہوں کہ یہ سیکھنے والا بن جائے، تو ہماری محبت اور ہماری خیر خواہی یہ دلوں میں اترے گی، اور اس کی وجہ سے طالب علم ہماری عزت کریں گے اور ہماری باتیں سنیں گے. اس لیے نہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں جانتے ہیں اور ہم ان کو سزا دے سکتے ہیں. تو اس کام کے لیے ہمیں اپنی نگاہوں کو بدلنا ہوگا. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ طالب علم کہاں سے آیا اور کیا جانتا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا بن سکتا ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے ایک بیج کے اندر یہ اس کا درخت نہیں نظر آتا، تو طالب علم کے یہ تو استاد کی نگاہ ہے جو طالب علم کی اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانتی ہے اور اس کو ہمت دلاتی ہے، اور اس کو یہ کہتی ہے کہ تم ساری جو چاہو تم حاصل کر سکتے ہو، جو چاہو تم بن سکتے ہو، تمہارے اندر لامحدود صلاحیتیں ہیں. یہ ہمیں اس کو پیغام پہنچانا ہے، اور یہ ہمیں اپنے دل میں یقین رکھنا ہے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. ہم اپنے سامنے یہ سمجھیں کہ ہمارے سامنے ایک غزالی بیٹھا ہوا ہے، ہمارے سامنے ایک ابن خلدون بیٹھا ہوا ہے، ہمارے البیرونی بیٹھا ہوا ہے، ابن الحسن بیٹھا ہوا ہے. ہم ان کو شوق دلائیں کہ وہ بہترین کام کر کے لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے زندگی اور مات اس لیے نہیں بنائی کہ ہم اس کو پاس کر جائیں، بلکہ اس لیے کہ دیکھیں کہ کون سب سے بہترین عمل کر کے لاتا ہے. ہمارے پاس ایک ہی موقع دیا گیا ہے زندگی کا، اس موقع کو ہم اپنا پورا کھپا دیں، پورا زندگی میں جو کچھ ہے ہم اس پہ لگا دیں کہ ہم بہترین عمل کر کے لے جائیں کل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو آخری بات اس کو کہنے کے اس دوسرے حصے کی کہ یہ ہم لوگ نے اپنے آپ کو ہیومن ریسورس سمجھ رکھا ہے کہ ہم پیسے بنانے کی مشین ہیں، اور پیسے کے بنانے میں ہم زیادہ اچھے نہیں ثابت ہوئے، ہم سے بہت بڑے بڑے پیسہ والے ہیں، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں.
تو اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بہترین پیسے بنانے کی طریقے نہیں سکھلا سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے جاہلیت کے عربوں کو لکھا، ان کو دنیا کا سردار بنا دیا، تو ان کے اندر وہ اخلاق پیدا کر دیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کرنے کے کام ہیں، اور ان کاموں میں ہم وہ کر سکتے ہیں جو مغرب والے نہیں کر سکتے، اور ہمارے سامنے سب سے اعلیٰ نمونہ ہے. تو ہم اس بات کی نہیں دعوت دیں کہ اے طالب علم تم میرے جیسے ہو جاؤ، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے یا صحابہ کہتے تھے، بلکہ ہم ان کو دعوت دیں کہ تم بھی ہم دونوں کوشش کریں کہ ہم وہ پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے اس کو اپنی زندگیوں میں زندہ کر کے دکھا دیں. میں بھی اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کی طرح کا بننا کوشش کر رہا ہوں، اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم بھی اسی کوشش میں لگ جاؤ. تو یہ وہ بات ہے جو ہم کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ مغربی طریقہ تعلیم سے، کہ علم تو میتھمیٹکس کو کہتے ہیں، کیمسٹری کو کہتے ہیں، فزکس کو کہتے ہیں، بایولوجی کو کہتے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. علم تو تجرباتی علم ہے، زندگی کا علم ہے. ہم اپنا جینا کیسے سیکھیں اور کیسے اس بہترین تحفے کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ زندگی، یہ چند لمحات زندگی کے، اس کو بہترین طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. کیمسٹری ہمیں یہ نہیں سکھلا سکتی کہ ہم کیا کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، وہ کون سا عمل ہے جو بہترین ہوگا. تو ہمیں اپنا تجربہ، زندگی کا تجربہ استعمال کرنا ہے. علم اسی کو کہتے ہیں جو ہماری زندگی کے تجربے میں اضافہ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی ہمیں سکھلایا گیا ہے اس کو اپنے استعمال میں لائیں کہ یہ علم کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں، اس سے میرا بھلا ہو جائے، انسانیت کا بھلا ہو جائے. تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. یہ کتابوں میں ہمیں نہیں ملے گا، ہمیں خود سے یہ کرنا ہوگا. تو جب ہم یہ تجربہ حاصل کریں گے تو پھر ہم اس کو طلباء تک پہنچا سکیں گے. اور طلباء کو بھی پڑھانا یہ ہے کہ طلباء کے تجربات میں اضافہ ہو. اس کی معنی کہ وہ کرنا کچھ سیکھیں، کچھ عمل کرنا سیکھیں، کچھ زندگی میں اپنی فرق لانا سیکھیں. تو ہمیں خود سیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم وہ علم جو ہمیں ملا ہے اس کو اس انسانیت کے بھلے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور طلباء کو بھی اس سے کام کروانا ہوگا. یہ ایک تھیوریٹیکل بات نہیں ہے کہ ہمارے کچھ سوچنا، بلکہ یہ عملی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو عمل پہ لایا جائے. تو آخری بات یہی ہے کہ ہم کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو آخری پیغام اللہ تعالیٰ کا ہمارے پاس پہنچا ہے، قرآن، یہ سب سے بہترین پیغام ہے. اس میں سب کچھ ہے. ہم لوگوں کو سکھلایا گیا ہے کہ کیسے ہم انسان بن سکتے ہیں، اور ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار قرآن میں ترغیب دی ہے کہ کر کے دکھاؤ مجھے بہترین عمل، آپس میں مقابلہ کرو بہترین کے لیے. میں نے تمہیں بنایا ہی اسی لیے ہے، تم میری طرف آؤ. تو جب اللہ تعالیٰ اس کی دعوت دے رہے ہیں تو ہمارے اندر اس کی کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے. تو ہم اس سفر پہ چلیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچنے کا حکم نہیں دیا کہ بلکہ ہمیں محنت کرنے کا حکم دیا، حاصل کرنے کا نہیں، جنگ جیتنے کا نہیں، بلکہ جنگ لڑنے کا حکم دیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو محنت کرے گا ہم اس کو راستہ دکھائیں گے. ہم محنت میں لگ جائیں، اور ہمارے طلباء کو بھی ہمیں اس محنت میں لگانا ہے. اور آخری بات یہی ہے کہ اس محنت میں ساری چیزیں ہیں. یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر ہم انسان بننے کی کوشش کریں گے، ہم اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم سے دنیا رہ جائے گی، ہم غریب ہو جائیں گے، ہمیں کھانے کو نہیں ملے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. انسان بننا سیکھنا میں سب کچھ شامل ہے. جو کچھ بھی ہمیں ضرورت ہے وہ سب ہمیں عطا ہوگا اگر ہم اس دوڑ میں لگیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈالا ہے، کہ دیکھیں کہ سب سے بہترین عمل کون کر کے لاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.